سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس آ گئی ہے. آج کچھ جگہوں پہ کچھ میڈیا کے اندر ایسی بات آئی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہ مل سکی اور یہ یار میرے پاس کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے, مجھے آپ ایفرٹ کرنے کے لیے کچھ ٹائم دیں. میرے پاس 5-10 ہزار 20 ہزار ٹیلی فون ہیں جن کا میں نے جیو فینسنگ کرنی ہے, جن کا میں نے ڈیٹا ریکارڈ نکالنا ہے. ہر ٹیلی فون کے اندر 200 فون کالز ہوں گی. 5000 ٹیلی فون ضرب 200 تو میں یہ 10 لاکھ فون جو ہے وہ ان کو میں کھنگالنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. مجھے سی سی ٹی وی سیف سٹی پشاور میں نہیں ہے, مجھے ملے گا اپنی مدد, آپ کے تحت کوئی کیمرہ ملے گا, میں اس کے پاس جاؤں گا, منت کروں گا کہ مجھے اپنی ڈی وی آر دے دیں, میں اس میں سے کچھ نکال لوں. پھر جب 24 گھنٹے کی ڈی وی آر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ڈی وی آر 24 گھنٹے کی دیکھنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے چاہیے. آپ کو ایک آدمی 24 گھنٹے جاگے گا تو ایک ڈی وی آر دیکھے گا. اگر میں 7 دن کے لیے جاتا ہوں تو مجھے ایک آدمی 7 دن 24 گھنٹے کی ڈی وی آر دیکھے گا. اگر مجھے 100 کیمرے چاہیے تو اس کے لیے مجھے 100 آدمی چاہیے. مجھے 5000 کیمرے ڈھونڈنے پڑے میں ڈھونڈوں گا, مجھے 5000 لوگ چاہیے, مجھے ٹائم بھی چاہیے. پلیز ٹائم دیں, مجھے کام کرنے دیں. میں نے نکال لیا ہے خودکش. میں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خودکش نکال لیا ہے. میں نے اس خودکش کو کیمرے میں دیکھ لیا ہے, میں نے کراس میچ کر لیا ہے, میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے, اور وہ خودکش اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر بریدہ ہمیں ملا ہے وہ ایک آدمی ہے. وہ پولیس کی یونیفارم میں ہے, اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. جیکٹ خودکش جیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ریگولر جیسے پولیس والے عام نارمل جیکٹ پہن دیتے ہیں. اس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, اس نے منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے, اور وہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے, اور موٹر سائیکل ہمارے پاس آ گئی ہے, اور موٹر سائیکل ہم نے تلاش کر لی ہے, اور اس کا انجن چیسی نمبر انہوں نے رگڑا ہوا تھا, مٹایا ہوا تھا, وہ ہم نے اس کو بھی ٹریس کر لیا ہے. اینڈ وی آر ٹریکنگ دا بائک آلسو. اینڈ جو پولیس لائن کے اندر ہم نے کیمرے اپنے لگائے ہوئے تھے اس کے ذریعے ہمارے پاس فوٹیج آ گئی, چہرہ آ گیا, بندہ ہو گیا. نیکسٹ سٹیپ اس کا شناخت کا ہے, اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ نیٹ ورک کا ہے, اس کے بعد جو اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان تک پہنچنے کا ہے. مہربانی کریں, جلد بازی نہ کریں, ہم ڈھونڈیں گے. ہم نے خیبر پختونخوا پولیس نے اپنے کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑا ہے. آج یا کل, جلد یا دیر سے, ہمارے ہر شہید کا جو قاتل تھا یا گرفتار ہوا یا مارا گیا یا قانون کے دائرے میں گیا, چھوڑا نہیں ہم نے. خیبر پختونخوا پولیس شہیدوں کی, غازیوں کی, بہادروں کی, دلیروں کی, جرات مندوں کی فورس ہے. بغیرت نہیں ہے ہم آپ کے لیے بھی لڑتے ہیں, ہم اپنے لیے بھی لڑیں گے. اور مجھے صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام پہ فخر ہے, اور مجھے صوبہ خیبر پختونخوا کے میڈیا پہ فخر ہے. خدا کی قسم, جو اونرشپ مجھے ملتی ہے, جو میرے بچوں کو ملتی ہے, یہ یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے, جتنے رائٹ لیفٹ میرے بیٹھے ہیں, جو اونرشپ مجھے دیتے ہیں, میرے سے ذاتی طور پہ کوئی ناراض ہو جائے, شاید میں نے کسی کو وقت نہ دیا ہو یا نہ دے سکا ہوں, لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے پھر ڈیفینس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی غلط بات کرتا ہے چھوڑتے نہیں اس کو. عدنان ایسا ہی ہے. تو مجھے اپنے میڈیا پہ خیبر پختونخوا کے فخر ہے, مجھے اپنے عوام پہ فخر ہے. دا پولیس او دا اولس یو دے, اور دا خیبر پختونخوا پولیس تاسو دا خپل پولیس, یہ ہمارے نعرے ہیں. اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو, جو میرا پہلا پارٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا سازش تھیوری, کانسپریسی تھیوریز کا. میں نے آپ کو بتایا یہ جو اسکڈ میزائل اور ڈرون میزائل اور جو زمین میں پتہ نہیں 500 کلو اور 200 کلو اور یہ سارے کے سارے یہ ایکسپرٹ بنے ہوئے. یار اپنے کام کریں آپ پلیز.
جو میرے ایکسپرٹ ہیں, میرے اے آئی جی بی ڈی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بال بیئرنگ ملے ہیں, بال بیئرنگ ملے ہیں خودکش جیکٹ کے اندر جو بال بیئرنگ استعمال ہوتے ہیں, کل ملے ہیں ملبے کے میں. ظاہر ہے آخری سرچ, پہلا کام تھا سروائیورز کو ڈھونڈنا, پھر شہیدوں کو نکالنا. بال بیئرنگز پہ تو اگلا کام ہے ہمارا. پلیز, میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا مجھے چھوڑ دیں, مجھے کام کرنے دیں. بال بیئرنگز ملے ہیں وہاں سے, زمین میں گڑا نہیں ہے, چھت ثابت ہے. یہ آپ کی سازشی تھیوریز کہاں جاتی ہیں پھر؟ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ یہ خودکش حملہ آور تھا. دوسری میں نے آپ کو بات کی اس خودکش حملہ آور کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے. اس کی ہم نے سی سی ٹی وی کی پوری جو امیج ہے خیبر روڈ سے پولیس لائن کی, ملک سعد خان شہید پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے, پھر موٹر سائیکل کو ڈرامہ کر کے سائڈ پہ گھسیٹ کے لے کے جانا, اور پھر پولیس کی وردی میں ہونا, اور ہاں پولیس کی یونیفارم میں تھا. اور یہ میری کوتاہی ہے, میرے بچوں کی کوتاہی نہیں ہے. میرے سپاہی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی کوتاہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو کوتاہی ہے وہ میری کوتاہی ہے. میں اپنے سی سی پی او کی کوتاہی بھی نہیں سمجھتا ہوں, میری کوتاہی ہے. میرے بچوں کو جو میرے سپاہی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا, کسی وجہ سے رہ گیا میرے سپاہیوں سے, نہیں کر سکے وہ چیک. پولیس کی وردی دیکھ کے, اپنا بھائی سمجھ کے, اپنا پیٹی والا سمجھ کے نہیں کر سکے چیک. 12:37 پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے, اندر آتا ہے, ایک کسی شخص سے بات کرتا ہے. ایک حوالدار ہے ہمارا جس کو ہم نے بعد میں بلایا, کل پوچھا, اور وہ ہمارا پرانا حوالدار ہے. اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ تو اس نے پشتو میں کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ دا جماعت کم زئی کی دے. اب ایک آدمی ہے پولیس کی وردی میں, وہ پوچھے جماعت کم زئی کے دے, مطلب مسجد کس طرف ہے. یہ اس شخص کو اندر سے وہ واقف نہیں ہے. اس کو ٹارگٹ کسی نے دیا ہے, ماسٹر مائنڈ ہے, ایک پورا نیٹ ورک ہے. ریکی بھی ضرور ہوئی ہے اس کی, اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جب یہ ٹارگٹ دیا, ریکی کر کے دی, طریقہ کار سمجھایا گیا, تو یہ اکیلا آدمی نہیں ہے, لون رینجر نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک ہے پورا نیٹ ورک ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. لیکن سائٹ پہ کریں, ہم جو بات کریں گے ہم ایویڈنس سے بات کریں گے. یہ جو ساری بات میں نے کی آپ سے, یہ یہی بات ہے, اور نہ ڈرون ہے نہ کوئی اور چیز ہے, خودکش بمبار ہے. پیلٹس, بال بیئرنگز ہمارے پاس ہیں, اور ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور بہت تیز کام کر رہے ہیں. ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں. ایک کے بجائے 10 ٹیمیں ہم لگاتے ہیں. جہاں پہ ایک آدمی سے کام چل سکتے ہیں, ہم 10 لوگوں کو ادر پاسبلٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے. آخری بات, اور میں معذرت بھی آپ سے کروں گا کہ میں کوشش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں, کیونکہ آگے میں نے ایک اور میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ایک ہے اسی کے حوالے سے, اس میں نے جانا ہے. تو میں اپنی آخری بات کروں گا, اپنی بات ختم کروں گا. اس کے بعد پھر میں 2-4 سوال آپ سے لے لوں گا. پھر مہربانی کریں, کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر دی آپ سے, اور شاید سوال آپ کے کلیئر ویسے ہی ہو گئے ہوں گے. کون تھا, کہاں سے آیا, کیوں ہوا, سیکیورٹی لیبس کیوں ہوا. میں نے بتایا سیکیورٹی لیبس ہوا ہے. میرے سپاہی جو کھڑے تھے, میرے جوان کھڑے تھے, میرے بچے کھڑے تھے, انہوں نے نہیں چیک کیا, اپنی وردی دیکھ کے, اپنا بھائی سمجھ کے. ایک منٹ, میں آخری بات کر لوں, پھر اس کے بعد آخری بات. 2 دن سے, خاص طور سے کل زیادہ, ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا. ابھی ہم ایک بڑے ایشو سے فارغ نہیں ہوئے تھے, ہم جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے, اور جنازوں کی تدفین سے میں ہم ابھی مصروف تھے. ہم فاتح خوانی کر رہے تھے, ہم سوئم کا اور باقی کر رہے تھے, انویسٹیگیشن کی ٹیمیں اپنی کام کر رہی تھی, ملبے کو ہم کلیئر کر رہے تھے, ہمارے پاس 500 کام تھے. ایک نیا طوفان شروع ہو گیا. میرے بچوں کو لوگ گمراہ کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کو تو تحفظ ملنا چاہیے, جی آپ کے پاس